نور الدین زنگی کے زمانے میں 457 ہجری میں تقریباً، یعنی حضور کی وفات کے 400 سال بعد، نور الدین زنگی بادشاہ تھے، ان نے خواب میں دیکھا، حضور کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا کہ نور الدین تم یہاں مزے سے سو رہے ہو، میرے دشمن مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ان دشمنوں کی شکل بھی دکھلائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے ایذا پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی جو ہے وہاں سے تشریف لائے اور حرم مدینہ میں پہنچے، انہوں نے تمام اہل مدینہ کے اعزاز میں دعوت کی، لیکن ایسا انتظام کیا کہ دروازہ جو تھا داخلے کا دعوت کے لیے وہ صرف ایک تھا، دروازے پہ خود کھڑے ہو گئے، لوگ داخل ہوتے رہے، جب سب ختم ہو گئے تو فرمایا کوئی باقی بچ گیا، کیونکہ وہ بندے تو نظر نہیں آئے ان کو، اور انہوں نے کہا میرا تو خواب سچا ہے، تو اور وہ بندے مجھے نظر، انہوں نے کہا کہ جی ہاں 2 آدمی یہاں ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں اور بڑے عابد زاہد ہیں، وہ تو 24 گھنٹے بس رات دن عبادت پہ مشغول رہتے ہیں، وہ نہ کسی سے دعوت کھاتے ہیں نہ کسی سے بولتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اپنے کوٹھے میں چلے جاتے ہیں، اور میں نہیں انہی کو بلاؤ۔ ان کو جب بلائے انہوں نے کہا بھی ہم کیوں جائیں؟ انہوں نے کہا بھی بادشاہ کا حکم ہے، نہیں جاؤ گے تو ہم پکڑ کے بھی لے جائیں گے۔ تو بہرحال اصل میں پتہ ہے وہ کرتے کیا تھے بدبخت، کہ وہ رات کو اپنے حجرے سے انہوں نے گھر لے لیا تھا قریب روضہ شریف کے، اس زمانے میں تو بالکل گھر قریب ہوتے تھے نا، تو رات کو کھدائی کرتے تھے اور سرنگ لگا رہے تھے تاکہ ہم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرکار دو عالم کا جسد مبارک جو ہے وہ یہاں سے نکال کے لے جائیں۔ تھے وہ عیسائی، لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ حضور کا جسد محفوظ ہے، چاہے 450 سال گزر گئے۔ اب جب وہ سامنے آئے تو نور الدین نے ان کو پہچان لیا اور اپنے جلدادوں کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لے جاؤ اور ان کی تفتیش کرو، ان سے پوچھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو پھر اللہ رحمت کرے جلدادوں کے 2 کوڑے بھی برداشت نہ کر سکے، ساری حقیقت بتا دی، اس گھر میں بھی لے گئے جہاں سے سرنگ بنائی تھی۔ اب سرنگ یعنی باقی کوئی 4-5 میٹر باقی رہ گئی تھی، باقی ساری سرنگ وہ مکمل کر چکے۔ ایک تاریخی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرنگ سے گزرنے کے بعد خود سرنگ دیکھنے کے لیے جب نور الدین گئے تو وہ کہتے ہیں کہ